وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا نبی دے شہر جدوں بھی جانا امیر حمزہ نو مل کے آنا نبی دے شہر جدوں بھی جانا امیر حمزہ جدوں بھی طیبہ چ پھر آنا امیر حمزہ مل کے آنا جدوں بھی طیبہ چ پھر آنا امیر حمزہ مل کے آنا نبی دے شہر نبی دے چاچا کمال چاچا رب دی سوں بے مثال چاچا نبی دے چاچا کمال چاچا رب دی سوں بے مثال چاچا جے مصطفیٰ منانا جے جاویں تو مصطفیٰ منانا امیر حمزہ نو مل کے آنا نبی دے شہر جدوں بھی جانا آنکھی دل وچ برا آنکھی دل وچ برا نہ مینوں کہنا حاکم نے اتنا تینوں جدوں مدینے دا برونا کہتے ہیں مہمان کو جدوں مدینے دا بڑے برونا امیر حمزہ مل کے آنا نبی دے شہر جدوں بھی جانا امیر حمزہ نو مل کے آنا نبی دے شہر جدوں بھی جانا حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم جس کا عید کے دن آغاز ہو چکا ہے 3 ہجری میں اس شوال المکرم میں اسلام اور کفر کی ایک عظیم اور دوسری جنگ جسے جنگ احد کہتے ہیں جس میں حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بشمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس حوالے سے آج میں مختصراً جنگ احد کے شہداء
تو خراج تحسین ہم پیش کریں گے، اور خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام اور بانی اسلام پر قربان کر دیا تھا، اور بعض ناعلم اور کم عقل لوگ جنگ احد کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے گستاخ سے بھی بچائے، اہل بیت کے گستاخ سے بھی بچائے۔ اہل سنت ایک عظیم مسلک ہے جس میں تمام ہستیوں کا انتہائی دل سے احترام کیا جاتا ہے، اور حالات جتنے مشکل پیش آئے لیکن صحابہ کرام نے کبھی بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ جو لوگ اپنی ماں باپ اور اپنے عزیز و اقربا اور تمام دولت اور زمین جائیداد چھوڑ کر مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آ گئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں ادھر ہے، میرا باپ ادھر ہے، میرا چچا ادھر ہے، میرا بھائی ادھر ہے، میری جائیداد ہے، میرا کنبہ قبیلہ ہے، حتیٰ کہ بیویاں بھی چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو وہ جبل اور جنگ احد حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ حیثیت اپنی نہ ہو بات کرنے کی اور پھر ان مقدس ہستیوں کو نشانہ بنایا جائے۔ دکھ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم بولے بالے ہمارے سنی جس طرف لے جائیں بس چل پڑتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا۔ تو آئیے عزیزان محترم، اس سے پہلے میں صحابہ کرام کی شان میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ جب مکہ المکرمہ سے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تو یہاں مدینہ طیبہ میں منافقین بہت تھے جو دل سے حضور علیہ السلام کو تو نہیں مانتے لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے اور کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا ہم اپنے کردار پر بھی نظر ڈالتے جائیں میرے ساتھیوں کہ آج ہم بھی حضور علیہ السلام کے امتی کہلانے کے لائق ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کلمے کا حق بھی کبھی ادا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہر بندہ خود اپنے گربان میں جھانکے اور خود اپنے ضمیر سے پوچھے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو عزیزان محترم، منافقین نے جب پروپیگنڈا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے، یعنی ایسے سچے مسلمان ہو جاؤ جیسے صحابہ کرام ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو منافقین نے کہا کہ کون سے مومن لوگ کہ جو معاذ اللہ بے وقوف ہیں، آمن السفہاء، بے وقوف ہیں، ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، وہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو، تم بے وقوف ہو، ولکن لا یعلمون، تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ تو منافقین سے جب کہا گیا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ اب صحابہ کرام کی بے وقوفی کیا تھی؟ یا نا عشق جب حد درجے کا ہو جائے نا کسی سے تو عشق کبھی فتوے نہیں پوچھا کرتا، عشق کبھی فتوے نہیں پوچھا کرتا۔ یہ تو آج ہم محبت میں اتنی ہماری محبت ہے، انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس کتاب میں اس کا حوالہ ہے، کہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے جب محبت کی بات آئی، عشق کی بات آئی، انہوں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانگا، کسی کتاب کا حوالہ نہیں مانگا کہ کس کتاب میں لکھا ہے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے وضو کا استعمال شدہ جو پانی ہے وہ صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ وضو والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ اب صحابہ نے قرآن کی کسی آیت سے نہیں پڑھا تھا، نہ کبھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب میں وضو کرنے لگوں جو استعمال شدہ مستعمل پانی ہے اسے زمین پر نہیں گرنے دینا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لینا۔ صحابہ نے نہ حضور سے سنا، نہ قرآن میں یہ پڑھا، نہ تشریح میں، نہ کسی حدیث میں، نہ کسی، لیکن بس عشق اپنے خود فیصلے کرتا ہے،
عشق خود فیصلے کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے محبت ہو، عشق ہو۔ اب زبانی کلامی تو دعوے ہر کوئی کرتا ہے، تو عشق نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے، چہرے مبارک سے، ہاتھ مبارک سے مس ہو کے پانی آ رہا ہے نا، یہ عام پانی نہیں ہے، یہ عام پانی، یہ تو صحابہ کے نظریات ہیں نا۔ اب آج اگر کوئی پیر صاحب، کوئی عالم دین پھونک مارے تو کہتے ہیں یہ چپ چپ کر کے یہ تم کیا کرتے ہو، اس میں کیا پڑا ہے یارو، ہماری چپ میں کچھ نہیں ہے، ہم جو کلام پڑھتے ہیں اصل اثر اسی میں ہے، جو تمہارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یہاں تک حلق تک تم قرآن پڑھتے ہو، حلق سے نیچے تمہارا قرآن نہیں اترتا، حلق سے نیچے اترتا ہوتا تو کبھی حضور کی ذات پر نہ اعتراض کرتے، نہ حضور کے علم پر اعتراض کرتے۔ تو اس لیے میرے ساتھ سبھی یہ صحابہ کے نام سے ہمیں نظریہ ملا ہے نا۔ جب حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کر مسجد شریف سے نکلنے لگتے تھے، مسجد نبوی سے، تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، بچے اتنے برتن پانی کے لیے کھڑے ہیں، پانی کے برتن لے کر کھڑے ہو جاتے، کس لیے؟ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈبوئیے، ہاتھ مبارک اس میں ڈبوئیے، تاکہ آپ کی ہاتھ سے لگا ہوا یہ پانی، یہ برکت سے ہم کسی مریض کو پلائیں گے، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ تو صحابہ کرام کے نظریات ہیں عزیزان محترم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے عشق اور محبت رکھنے والے، وہ جو آپ کا مستعمل پانی ہے وضو والا، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ اب یہ تو بات چلو ٹھیک ہے، کسی سمجھ میں آتی ہے، عقل بھی مانتی ہے، پانی ہے وہ اتنا، اور حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے لگے، عام کسی عالم دین یا کوئی بھی بندہ، عام گناہگار سا بندہ ہو، یہ پانی یہ ایسا ہے کہ یہ چہرے سے لگ کر یا ہاتھوں سے لگ کر اگر آپ کے کپڑوں پر لگتا ہے تو آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس پانی کو کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ نے جو وضو میں پانی استعمال کیا ہے، آپ کے بدن سے، آپ کے چہرے سے لگ کر جو پانی گرا ہے، اگر آپ کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں تو اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، نہ کوئی اور وضو کر سکتا ہے، وہ استعمال ہو چکا ہے۔ لیکن یہ اتنا ناپاک نہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں پر لگے اور آپ کے کپڑے پلید ہو جائیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ کے قربان جاؤں، جب منافقین نے کہا نا کہ معاذ اللہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں، ان کی ایک اور عادت بھی تھی، ایک اور عشق بھی تھا، وہ کیا تھا؟ جب حضور علیہ السلام جو آب دہن مبارک نکالتے، پھینکنا چاہتے تو صحابہ آگے بڑھ کر یوں ہاتھ کر لیتے، یا رسول اللہ یہاں پھینکیے۔ اب جس صحابی کو وہ لعاب دہن تھوک مبارک مل جاتا نا، وہ کیا کرتا؟ باہر جا کے پھینکا تھا؟ نہیں، بلکہ اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ 1400 صحابہ کرام ہیں میرے ساتھیوں، ہر ایک کا عشق اور محبت دیکھیے، یہ صرف چند ایک کی میں بات نہیں کر رہا، 14 کے 1400 آگے لپک پڑتے ہیں۔ اب ملنا تو وہ ایک کو تھا، جو رہ جاتے ہیں عشق اور محبت دیکھیے، جو رہ جاتے وہ اس صحابی سے کہتے ذرا اپنا ہاتھ آگے کر، اپنے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ مس کر، تاکہ یہ برکت ہم بھی حاصل کر لیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عشق اور محبت تھا۔ اب انہوں نے یہ چیزیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی، نہ قرآن کی کسی آیت سے انہیں ملا تھا، نہ کسی اور کے فعل سے ملا تھا، آج خود بس عشق اور محبت ہے، وہ خود فیصلے کرتا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے رہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ نہیں جائز، نعت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، کون سی نعت پڑھنی چاہیے، انگوٹھے چومنا جائز ہے کہ نہیں جائز، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ تم نے کیا عشق کیا حضور سے؟ عشق وہ کر گئے، محبت وہ کر گئے حضور علیہ السلام سے۔ تم آج تک پوچھ رہے کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے کیوں پڑھا جاتا ہے، میلاد کیوں منایا جاتا ہے، حضور کے نام پر انگوٹھے کیوں چومنے جاتے ہیں؟ جب تھوڑی سی عزیزان محترم پروموشن مل جائے، تھوڑی سی سیٹ مل جائے نا، تو پہلے انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، پھر انگوٹھے چومنا چھوڑ جاتے ہیں کہ یار لوگ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے، یہ آفیسر ہو کے یہ بھی اس طرح کر رہا ہے۔ تمہاری آفیسری یہیں رہ جائے گی، لیکن یہ تمہارا اندر کا جو عشق ہے نا وہ ساتھ جائے گا قبر میں، وہی محبت جائے گی دیوانہ وار۔ حضور علیہ السلام سے ہم نے کسی سے پوچھ کر عشق نہیں کیا، کسی سے پوچھ کر ہم نے محبت نہیں کی۔ اگر دل چاہتا ہے، چاہے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں، چاہے دشمن بیٹھے ہوں، چاہے غیر مسلک والے بیٹھے ہوں، ایمانی غیرت تو یہی نہیں چاہیے کہ میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہاں سے انگوٹھے لا کے یہاں چومو، تاکہ اگلے لوگوں کو پتہ چلا کہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ڈر کر زندگی جینا تو عزیزان محترم یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔
تو اس لیے صحابہ کرام نے یہ جو چیزیں کی نا، انہوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسا ان کا ایمان ہے، جیسا ان کا ایمان ہے. تو منافقین نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو بے وقوف ہے، بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو. اور دوسری آیت میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے میرے صحابہ ایمان لائے تم اس طرح ایمان لاؤ. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ایمان پر مہر کسی محدث کی نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث کی نہیں ہے، کسی عالم دین کی نہیں ہے، کسی مفکر کی نہیں ہے، کسی صحابی کی نہیں ہے، بلکہ ان کے ایمان پر مہر خود رب کائنات کی ہے. خود رب کائنات نے ان کی ایمان پر مہر لگائی ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان پر کوئی شک کرے یا کوئی یہ اعتراض کرے کہ فلاں صحابی فلاں جنگ سے فرار ہو گئے، فلاں صحابی فلاں جنگ سے فرار ہو گئے. عزیزان محترم، جب ایمان اور محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو، خدا کی قسم پھر دل سے صرف محبت نکلتی ہے، زبان سے محبت کے الفاظ نکلتے ہیں. کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں، ہلکا جملہ بھی کوئی بھی عاشق رسول کسی صحابی یا اہل بیت کے بارے میں نہیں بول سکتا، چاہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کر دی. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسا ایمان عطا فرمائے، ان کے ایمانوں میں سے ایک ایسا ذرہ عطا فرمائے تاکہ ہماری محبت، ہمارا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے عشق رسول کی طرح ملزم ہو جائے. تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قربان کر دیا. جب جنگ احد کے حوالے سے عزیزان محترم، جس طرح کہ میں نے کہا کہ جب 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں بڑے بڑے کافر مارے گئے، ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 70 سردار ان کے مارے گئے. تو جو ان کی اولادیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کا انتقام ضرور لیں گے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے کہ ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، بڑے بڑے ہمارے رئیس مارے گئے ہیں، بڑے بڑے ہمارے قبیلے کے نوجوان مارے گئے ہیں. تو ان کے اندر جو انتقام کی آگ تھی نا، وہ بہت زیادہ بھڑک رہی تھی. اور کسی نے کیا منت مانی، کسی نے کیا منت مانی کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ ضرور لینا ہے. ہم تو فلسطین کی جنگ کو بہت زیادہ جلدی بھول گئے. ہم تو ہر چیز جو نا بہت جلدی بھلا دیتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، آپ کفر کو دیکھیں کہ وہ آج تک جنگ بدر میں صحابہ کرام نے جو جوہر دکھائے نا، ان کی چیخیں آج بھی واقعات پڑھ کر چیخیں نکلتی ہیں کہ کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر، اور کہاں 313 کے پاس صرف چند تلواریں، چند نیزے اور چند سواریاں، اور ہمارے پاس اتنے اسباب، جنگی اسباب، اور ہمارے پاس اتنے لڑاکو، اتنے پہلوان، اتنے بدماش قسم کے لوگ، اور اس کے باوجود یہ 313 ہم پر حاوی ہو کر ہمیں ایسی شکل سے دی کہ رہتی دنیا تک آج تک وہ سر پٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے انتقام لینا ہے، ہم نے معاذ اللہ بانی اسلام کو ختم کرنا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کیونکہ سارے یہ اسی کے چاہنے والے، انہی کے ماننے والے ہیں. تو انہوں نے ٹھان لی، منتیں مانی. کسی نے کہا کہ یہ میری منت ہے، اور کسی نے کاروبار کرنا شروع کر دیا تاکہ میں اپنا اسلحہ اور ساری چیزیں، جنگی ساز و سامان بھی جمع کر لوں، میں نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا. تو ٹھیک 1 سال بعد، جنگ بدر کے ٹھیک 1 سال بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے. اور ایک قاصد مدینے آیا اور حضور اکرم علیہ السلام مسجد شریف سے نکل رہے ہیں کہ آپ کو خط دیا جاتا ہے کہ یہ خط ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیا. جب انہوں نے پڑھانا تو ان کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا اڑنے لگا. آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں، چلیے گھر میں جا کر وہاں خط پڑھتے ہیں. اور آپ نے یہ سب کے سامنے نہیں پڑھنا، بلکہ اس راز کو راز میں رکھنا ہے. جب گھر میں آئے نا تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چیز لکھی ہے خط میں کہ 3000 کا لشکر لے کر کفار مدینہ کی طرف چڑھائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ مت، اور اس بات کو راز میں رکھنا، اور میرے اور تمہارے سوا اس کمرے میں کوئی اور نہیں ہے، اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے، لہٰذا یہ بات کسی اور تک نہ پہنچائے، یہ سارا پیغام میں خود پہنچاؤں گا. عزیزان محترم، اس صحابی رسول کی بیوی سن رہی تھی یہ باتیں. جب حضور علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے نا تو وہ دوڑ کر آئی. انہوں نے کہا کہ میں نے وہ باتیں سن لی ہیں. اب حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے. حضرت سعد غالباً ان صحابی کا نام ہے، وہ آئے. انہوں نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ میں نے یہ باتیں سن لی ہیں
کہ اس طرح کا کوئی خط آیا اور اس طرح کو کوئی جنگ ہونے والی ہے، اللہ اکبر، صحابی رسول طیش میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب فرمایا ہے نا راز کی بات راز میں رہنی ہے، اب تو نے اگر چھپ کر سنی ہے تو بیوی کے بالوں سے یہاں سے پکڑا۔ صحابہ کا عشق اور محبت عزیزان محترم آج ہم سینے میں ایک راز تک نہ رکھ سکے اور حضور علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم جب اسلام اور کفر کی جنگ یہود و نصارہ سے جنگ چھڑتی ہے نا، ہم نے ایسے پالتو کتے بھی دیکھے جو کلمہ پڑھ کر ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی تم ان کا ساتھ نبھا رہے ہو۔ جو ازل سے تمہارے دشمن ہیں، جو ازل سے تمہارے اور تمہارے اسلام کے دشمن ہیں، تم آج بھی یاریاں ان سے نبھا رہے ہو۔ یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ مرنے کی دیر ہے، سب آگے آ جائے گا کہ کیا معاملات تھے اور کیا نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم صحابی رسول نے بیوی کے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ اس بات کو راز میں رکھنا اور کسی تیسرے کو معلوم نہ ہونا پائے۔ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے ہوئی ہے، آپ کے درمیان ہوئی ہے، لیکن میری بیوی نے دیوار کی اوٹ سے سنا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ باتیں میں نے سنی ہیں، آج میں اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں، اس کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بس اسے معاف کر دو، چھوڑ دو اسے، میں کہہ رہا ہوں نا، اسے چھوڑ دو اور اسے پابند کر دو کہ تیسرے کو نہیں بتانا۔ تو پھر صحابی رسول نے اپنی بیوی کے بالوں سے چھڑا کر کہا کہ خبردار، آج کے بعد اگر کوئی ایسی بات کام لگا کر بھی سنی تو تمہارا اجر برا ہوگا۔ تو عزیزان محترم یہ وہ پیغام تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا گیا کہ ہمیں مدینے میں رہ کر جنگ لڑنی چاہیے یا باہر جا کے ہم جنگ لڑیں۔ تو عزیزان محترم صحابہ نے پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مشورہ یہی ہے، میری رائے بھی یہی ہے کہ مدینہ شہر میں ہم اپنے مورچے بنا لیتے ہیں، جیسے وہ حملہ آور ہوں گے ہم اپنے مورچوں میں بیٹھ کر ان کو اتنا ماریں گے کہ ان کی وہ نسلیں بھی یاد کریں گی۔ تو صحابہ کرام وہ جو نوجوان تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر جذبہ جہاد ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بدر میں بھی شریک نہیں ہو سکے، اب اجازت دیجیے مدینے سے باہر کھل کر ان سے ہم جنگ کریں، کھل کر جنگ کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو تمہاری رائے ہے، اس میں جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی مشورہ دیا، یہی رائے دی کہ یا رسول اللہ، یہ تھا منافق، زبان سے کلمہ پڑھتا تھا، دل سے نہیں پڑھتا تھا، دل سے نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، ہمیں یہی جیسے آپ نے فرمایا ہے نا کہ یہی مورچے بنا لیتے ہیں، یہی ہمیں جنگ کرنی چاہیے، باہر ہمارا نقصان ہوگا۔ تو میرے آقا نے جب دیکھا نا اکثریت نوجوانوں کی جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر لڑ کر جنگ کریں گے، میدان میں جنگ کریں گے، تو میرے آقا فوراً سے اٹھے اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نکلے نا، خدا کی قسم وہ منظر صحابہ کہتے ہیں دیکھنے والا تھا، وہ منظر دیکھنے والا تھا کہ حضور علیہ السلام نے زرہ پہنی ہے، آپ نے وہ ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، جیسے جنرل کمانڈر نکلتا ہو نا، حضور علیہ السلام اس طرح جنگی ساز و سامان پہن کر آپ باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا چلو اگر تمہاری اکثریت رائے یہی ہے کہ مدینہ شہر سے باہر نکل کر جنگ لڑتے ہیں تو پھر آؤ چلو ہم تیار ہیں، تیار ہیں۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے۔ اب عبداللہ بن ابی اس منافق نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ نے نوجوانوں کی بات کو اہمیت دی ہے، ہماری بات کو بلا دیا ہے، ہمیں کوئی قدر نہیں دی۔ آج بھی اگر کوئی میٹنگ مشورہ ہو اسلامی حوالے سے، دینی حوالے سے، کچھ چند لوگ ایسے گھس جاتے ہیں بیچ میں، وہ دیتے تو مشورہ ہے لیکن اصل میں ان کا حکم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حکم ہے، اس پہ اسی پر ہی عمل ہو، اگر نہیں ہوا تو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کئی معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ تو اس منافق نے کہا کہ ہم نے رائے دی ہے، اب اس نے رائے کو چھوڑ کر اس نے سمجھا کہ ہمارا حکم تھا، لیکن میرے آقا نے کہا کہ نہیں، جو اکثریت رائے ہے، نوجوانوں کی اکثریت رائے، ہم مدینہ سے شہر سے باہر نکل کر جنگ لڑتے ہیں تو ہم نے ان کو ماننا ہے، چلو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور منادی اعلان کرتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ کرام کی کن کن قربانیوں کا تذکرہ جائے چوڑے، تم کیا سمجھو کہ صحابہ کی شان کیا ہے، تمہیں کیا پتا، تم اپنی حیثیت دیکھو، تم اسلام کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے سکے ہو آج تک۔ اسلام کی دین کی جب بات آتی ہے تو گھس جاتے ہو بلوں میں اور بات کرتے ہو صحابہ کرام پر۔
تم نے آج تک اپنے بچے اس لیے چھپائے رکھے ہیں کہ کوئی انہیں مولوی لے کر جہاد کے نام پر لے جائے. کوئی مولوی جہاد کے نام پر نہیں لے جاتا. ارے وہ نوجوان، وہ علماء آج بھی محشر بیکار ہیں ان کفار یہود و نصارہ کے ساتھ. آج بھی جیل و بند کی سعودے کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف اپنے بچے نہیں بلکہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فیض آباد میں دھرنا لگا نا ختم نبوت کی حفاظت پر، تو وہاں سب سے پہلے میں نے اپنے بچے آگے کیے ہیں. اور جتنے دن وہاں رہے میں نے مڑ کے نہیں پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے. وہ کوئی اور ہوں گے جنہوں نے تمہیں جھانسا دیا ہوگا، تم کسی ایسے کے ہاتھ سے چڑھ گئے ہو جنہوں نے اپنا من تم سے مقصد پورا کرایا ہے اور چندے بٹورے ہیں تم سے، اور تم نے صرف تم انہی کو دیتے رہے، لیکن تم نے کبھی آج تک نہیں پوچھا کہ اس نے اپنی کیا خدمات دی ہیں حضور کے دین کے لیے، کیا خدمات پیش کی ہیں. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منادی نے اعلان کی نا آپ فوراً کھڑے ہو گئے. بیوی نے دامن جھٹک نے پکڑ لیا، کہا کہ میرے سرتاج آج تو پہلی رات ہے، آج ہی ہمارا نکاح ہوا ہے اور ابھی چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا کیا بنے گا. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کا بلاوا آ گیا، کل اگر میں شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی، کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی. قربان جاؤں صحابہ کرام کی. عزیزان محترم، اسی جنگ میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سالہ بوڑھے ہیں، 80 سالہ بوڑھے ہیں. آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی چلنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، وہ بھی شریک ہیں، لہٰذا تمہاری عمر بڑی ہے اور جاؤ تم آرام کرو. اور پاؤں سے بھی معذور، حضرت عمر بن جموح پاؤں سے بھی معذور، لنگڑا کے چلتے تھے. اب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا لنگڑا کے چلنے والا جنت نہیں جا سکتا؟ کیا لنگڑا کے چلنے والا شہید نہیں کہلا سکتا؟ مانا کہ میرے بیٹے بھی اس جنگ میں شریک ہیں، لیکن وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے اور میں رہ جاؤں. اتنے میں صاحبزادے اور لڑکے بھی آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہمارے بابا جان اتنی منت کر رہے ہیں تو انہیں جانے دیجئے، ان کا شوق ہے، انہیں اجازت دیجئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو تمہیں اجازت دی جاتی ہے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شوق شہادت ہو، جذبہ جہاد ہو اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت، سچی لگن ہو تو ایسے کلمات نکلتے ہیں. جب گھر سے نکلنے لگے نا دعا کی، اے میرے پروردگار میں گھر سے نکل رہا ہوں تیری راہ میں، تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں، مجھے واپس گھر کی طرف نہیں پلٹانا، مجھے واپس گھر کی طرف نہیں پلٹانا. تم ان کے جذبات سے کھیلتے ہو، تم ان پر اعتراض کرتے ہو نا کہ یہ میدان چھوڑ کر آ گئے تھے. یا رسول اللہ، اے پروردگار مجھے واپس میدان سے نہیں پلٹانا. جب جنگ چھڑتی ہے نا، جب لاشیں اکٹھے کی گئی، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جب رکھ گئی، سواری پر رکھی گئی اور پھر مدینہ کی طرف رخ کیا گیا. مدینہ کی طرف سواری کا رخ ہوتا ہے تو سواری آگے ایک قدم بھی نہیں چلتی. پھر جب احد کی طرف رخ کرتے ہیں تو پھر سواری چلنے لگ جاتی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حیران ہیں، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ میدان جنگ کی طرف سواری کو کہتے ہیں وہ چل پڑتی ہے، لیکن مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو سواری نہیں چلتی. میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی بیوی سے پوچھو انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملے کہے تھے، گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملے کہے تھے. تو بیوی نے رو کر کہا کہ ہاں جب یہ گھر سے نکل رہے تھے نا انہوں نے دعا کی تھی، پروردگار مجھے شہادت بھی عطا کرنا لیکن مجھے واپس گھر کی طرف نہیں پلٹانا. میرے آقا نے فرمایا اسے یہیں دفن کر دو، اس کی لاش گھر بھی نہیں جانا چاہتی. یہ ان کے جذبات ہیں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بسائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ مزید بیان ہوگا اور خصوصاً جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چچا کی شہادت کا بھی بیان ہوگا. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسی محبت عطا فرمائے. وآخر